آپ سے شروع کروں گا سر. صبح جب سب سو کے اٹھے تو زمین سے لے کے آسمان تک سب مہنگا ہو چکا تھا. ایک ٹھیلے سے لے کر اور آسمان میں چلنے والے جہاز کی سیٹ تک سب مہنگا ہو گیا. آپ کو لگتا ہے 55 روپے پر لیٹر جسٹیفائڈ تھا؟ کیا حکومت اتنی ہی مجبور تھی؟ اگر تھی بھی تو عوام بھی سر بہت مجبور ہے. عوام اتنا بڑا بوجھ کیسے برداشت کرے گی؟ دیکھیں، ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ حالات ظاہر خراب ہیں پوری دنیا کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے. لیکن دوسری چیز ایک یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. 2022 میں ایک وقت آیا تھا جب بجلی کے نرخ اتنے بڑھا دیے تھے کہ وزیر اعظم کو پھر کہنا پڑا کہ جب کوئی دے ہی نہیں سکتا تو ہم بڑھا کیوں رہے ہیں. سو یہ بالکل ہی ایسی ہی بات ہے کہ 55 روپے بڑھانا ایک گو میں بینز کے ایک بہت بڑا سیگمنٹ پاکستان کی سوسائٹی کا افورڈ ہی نہیں کر سکتا پیٹرول بڑھانا. بہت ایک بڑا چنک موٹر سائیکل جو چلاتا ہے وہ ان کے برداشت سے باہر ہے، بیکاز آلریڈی کوئی معیشت کے حوالے سے کوئی حالات اتنے اچھے تو تھے نہیں. آلریڈی لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھیں. آپ کو پتہ ہے ان امپلائمنٹ بھی تھی، غربت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، مہنگائی بھی بڑھ رہی تھی. تو ایسی صورت میں اور انکمز بڑھ نہیں رہی تھیں اور ٹیکسز دبا کے بڑھ رہے تھے. تو اب ایسی صورت میں تو ظاہر سی بات ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ کیا اس سے بھی خراب صورت حال تھی. اس میں اتنا بڑا اضافہ ہونا. اور ابھی میں وزیر صاحب کو بھی سن رہا تھا آپ ہی کے پروگرام میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہ بڑھاتے ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے. وہ تو حکومت کا کام ہے کنٹرول کرنا. آپ نے جو $60-65 پر بیرل کے حساب سے پیٹرول آپ کا بڑھا تھا جو آپ کے 28 دن تک یا ایک مہینے تک چلنا ہے، اس پر آپ نے اتنا زیادہ بڑھا دیا تو یہ تو بالکل انجسٹیفائڈ ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، میں نے پرسوں جب یہ کچھ نہیں ہوا تھا ایئر وائی کی ایک پروگرام میں رپورٹرز پروگرام میں کہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے وہ آ کے بتائے، وہ میجرز بتائے کہ جی ہم نے حکومت نے جو ایم این ایز ہیں، وزیر ہیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، دوسرے لوگ ہیں، ہم کیا سیکریفائس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اگر یہ بتاتے کہ ہمارے جو 800 لیٹر فری ہوتا ہے اس کو ہم نے 200 کر دیا فار ایگزامپل، یا اب ہم پروٹوکول کی 30 کاروں کے بجائے اب 10 کاریں لے کے چلیں گے. سو اور بہت سے دوسرے ایم این ایز کو جو ہم 50 کروڑ روپے دیتے ہیں ہم نہیں دیں گے. سو یہ سارے اگر آپ پہلے بتاتے، میجرز بتاتے، تو لوگوں کو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ عوام سیکریفائس دیں. عوام واپس یہ پوچھنے میں حق بجانے میں کہ آپ کیا سیکریفائس کر رہے ہیں، آپ بھی تو کچھ بتائیں نا. اب آپ کو وہ پنجاب کے جہاز کا بھی خیال آئے گا کہ وہ جو پنجاب کا جہاز 10 بلین روپے کا لیا تھا، اب اس کے جو 2 پائلٹ ہیں ان کی جو تنخواہ ہے وہ ان کی صرف تنخواہ جو ہے تقریباً $35,000 ہے دو ان کی لوگوں کی. اب $35,000 آپ حساب لگائیں، 90 کروڑ روپے اس کی مینٹیننس میں لگے گا. کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ یہ تو میں بہت ہی تھوڑی سی نشانیاں دے رہا ہوں. صرف یہ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ پاکستان از اے پور کنٹری، پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. تو آپ کو اس چیز کے خیال سے ہی چلنا چاہیے. لیکن کیا وہ ڈیولپنگ کنٹری یا پور کنٹری کے جو رولرز ہیں ان کو اس طرح سے نہیں رہنا چاہیے؟ ان کی جو لائف سٹائل ہے، اور یہ میں بالکل آپ کے پروگرام میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، ان کی جو لائف سٹائل ہے ہمارے رولرز کی، چاہے وہ چیف منسٹرز ہوں، پرائم منسٹرز ہوں، دوسرے ہوں، وہ یورپ کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا ان سے زیادہ اچھی. ان کے پاس ایسے جہاز نہیں ہیں. بالکل زبیر صاحب، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے لیڈ کرنے والا، مطلب کہ یہاں پر لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا اثر تو غریب عوام پر آ رہا ہے. اشفاق طولہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اشفاق صاحب، مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت ایک کشیدگی کی صورتحال جاری ہے، اس کے اثرات اب پاکستان پہنچ گئے ہیں اور معیشت خاص طور پر عام آدمی کس حد تک متاثر ہوگا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ مطلب معیشت کی حالت تو پہلے ہی پتلی تھی، تاریخ میں اتنا بڑا اضافہ دیکھا ہے آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پہلے بھی 40 روپے ہو چکا تھا. 22 کی جو بات کی ہے زبیر بھائی نے، دیکھیں سوال یہ میں بھی سننا تھا ابھی حذیفہ کو. میرا خیال ہے ہی واز ناٹ ٹاکنگ کریکٹلی کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک اسٹاک موجود ہے اور حکومت کا کام ہے، زبیر بھائی نے جیسے کہا، کہ آپ اس کو کنٹرول کریں. اور آپ کو بالکل ٹھیک ہے، یہ انجسٹیفائڈ ہو جاتا او ایم سیز کے لیے بھی کہ ان کو آپ یہ انڈیکیشن نہ دیتے کہ ہم آپ کا ریٹ نہیں بڑھائیں گے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ نے 55 روپے ایوریج بنا دیا. جو ہماری کیلکولیشن نے کل رات کی اس میں 90 روپے کے قریب کا ڈفرنس آ رہا ہے پلیٹس کی. جو پچھلے 15 دنوں کا میں دیکھوں تو ڈیزل میں
اور میرا خیال ہے کو اراؤنڈ 45 روپے کا ڈفرنس آ رہا ہے پیٹرول میں، جو کیونکہ وہ پروسیسنگ کاسٹ جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ 90 روپے پہ آ جاتی ہے. اچھا، اب جب ہم نے اس کو دیکھا اور اس کو ایوریج آؤٹ اگر آپ کرتے ہیں، پاکستان میں جو کنزمپشن ہے پچھلے 3 سالوں کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی کم از کم 20 ملین جو لیٹر ہے پر ڈے جاتا ہے ڈیزل، اور آپ کا 30 ملین لیٹر کے قریب جاتا ہے پیٹرول. تو ٹوٹل جو اراؤنڈ ہماری جو بنتی ہے اس میں جو مجھے لگ رہا ہے جو انہوں نے کل کیا کام کیا کہ ڈیزل زیادہ بڑھنا چاہیے تھا، پیٹرول کم بڑھنا چاہیے تھا. اگر پیٹرول کم بڑھتا اس کی کنزمپشن کم ہو جاتی تو میرا خیال ہے اس میں کافی فرق پڑ جاتا اشفاق عام صاحب، پبلک. the thing that we're trying to know is کہ یہاں پر خالی پیٹرول کا ایشو تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں پر تو معیشت اسٹیک پہ آ گئی. اب سر میں بس پلیز الاؤ می ٹو پٹ مائی کوشچن، یہاں پر اگر جتنی پھرتی سے پیٹرول کی قیمتیں انکریز ہوئی ہیں، اتنی پھرتی سے معیشت کی کریکشن کیوں نہیں کی جا رہی سر؟ فیکٹریاں کیوں نہیں صحیح سے ہم بوم پہ جاتی ہوئی دیکھیں، انڈسٹری کیوں نہیں لگ رہی؟ میں اسی پہ آ رہا تھا، آپ نے میرا خیال ہے تھوڑی سی جلدی کر دی. دیکھیں، دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے آپ کے عوام کو. گورنمنٹ کے پاس ایک ٹول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی. پیٹرولیم لیوی میں انہوں نے جو ڈیزل پہ تھا پیٹرولیم لیوی پرانی، اس کو 21 روپے کم کر دیا، اور یہ جو آپ کا اپنا پیٹرول پہ جو تھا وہ اس پہ 21 روپے بڑھا دیا. تو اس سے خیر ان کو تو بڑی نامنل انکم ہوگی، جو مہینے کی کوئی 2 سے 3 بلین روپیز ہوگی، وہ اس میں نہیں جاتا ابھی ڈیٹیل میں، مگر ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. ان کو سلولی گریجولی پاس آن کرنا چاہیے تھا. میرے خیال سے 15 سے 20 روپے پر لیٹر آپ بڑھاتے اور ڈیزل آپ 40 روپے بڑھاتے، اور یہ اس طریقے سے ایک ڈیزل کا بوجھ آپ پیٹرول پہ ڈالتے ہیں، یہ میرا خیال ہے انجسٹیفائڈ ہے. اب آپ آ جائیں کہ دیکھیں کہ انڈسٹری کیوں نہیں چل رہی. انڈسٹری اس لیے نہیں چل رہی ہے کہ آپ کا مارک اپ ریٹ بہت زیادہ ہے، آپ نے فیسیلیٹیشن نہیں کی ہے، آپ کا ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ایک سندھ گورنمنٹ کا ٹیکس دینا ہے، ایک پنجاب گورنمنٹ اپنا ٹیکس کلیم کر رہی ہوگی، ایک فیڈریشن والے آ جاتے ہیں. تو آپ جب تک انوائرمنٹ نہیں دیں گے لوگوں کو، انڈسٹری کوئی نہیں لائے گا. دوسرا آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ آنے والا ہے، پیٹرول تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، یہ جو آپ نے دیکھا کہ اس کا تو ایک آپ کو بمشن مل گیا. دوسرا اگلا جو اب چیز آئے گی وہ آئے گی جو ریمیٹنس کے اوپر. دیکھیں، ریمیٹنس کے اوپر ہمارے نزدیک یہ جو 4 مہینے رہ گئے، اللہ نہ کرے یہ جنگ پرولونگ کرے، تو 5 سے 6 بلین ڈالر کا فرق پڑ سکتا ہے. وہی پھر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہی پھر آپ ڈی ویلیویشن آپ کو آئی ایم ایف کہے گا. حتیٰ کہ اس وقت آپ کی ڈی ویلیویشن بنتی نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کی ڈالر کی ٹرو پرائس 253 روپے ہے، پھر بھی آپ نے اوور ایڈ ایگزیجریٹ کر کے 280 روپے کے قریب رکھی ہے، جو کہ انجسٹیفائڈ ہے. 6 سے 7% انفلیشن تو آپ کا یہاں پر آپ نے بلڈ کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جب تک آئی ایم ایف پروگرام میں دیکھا، آپ آئی ایم ایف ان باتوں میں کبھی کچھ نہیں کہے گا کہ نہیں جی آپ یہ غریب عوام کو آپ ہے نا فیسیلیٹیشن کریں. آپ کے پاس کیا ٹول ہے کہ آپ ایک غریب کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ آپ ریلوے کے کرایوں میں بڑھا رہے ہیں، آپ بسوں کے کرائے میں بڑھا رہے ہیں، تو عوام کیا کرے گی بتائیے آپ. اشفاق صاحب، اسی پر ابھی کچھ دیر قبل حذیفہ رحمان صاحب پروگرام میں ہمارے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر 150 بیرل چلا گیا تو 500 روپے تک بھی جا سکتا ہے پیٹرول. تو محمد زبیر صاحب، ہمارے یہاں تو لیوی بھی بہت زیادہ ہے، کیا اس سے کم کر کے عوام کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا؟ بالکل دیا جانا چاہیے. دیکھنا، اپنے یہ اب نارمل سچویشن ہے، ایک ایسی سرکمسٹانسز ہیں جس میں آپ کی انٹرنیشنل آئل پرائسز میں اضافہ ہوا. تو اس وقت ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، یہ میں بالکل آپ کے سامنے ہوتا ہوں کہ ہر چیز آئی ایم ایف کے اوپر ڈالنا، کہ ایز اف کہ آپ کے پاس ابیلٹی ہی نہیں ہے آرگومنٹ کرنے کی، آئی ایم ایف کو کنونس کرنے کی. جس طرح میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے جب اتنا پیٹرولیم پرائسز بڑھائی ہیں، آئل پرائسز بڑھائی ہیں، تو آپ لیوی کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ میں نے یہ کہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں بہت بڑا طبقہ افورڈ ہی نہیں کر سکے گا چلانا اپنا موٹر بائک، اور جو چھوٹی کاریں والے ہیں وہ بھی نہیں افورڈ کر سکیں گے. سو یو آر پشنگ پیپل ٹو لٹرلی کمنگ آؤٹ آف دیٹ سچویشن کہ جہاں وہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں. اب کیا، اور پھر ہم صرف پیٹرول تک تو نہیں روک رہے نا، ہم پیٹرولیم لیوی تک تو نہیں روک رہے. جس طرح آپ نے خود خبروں میں بتایا، ٹرین کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کرائے بڑھ گئے ہیں، بسوں کے بھی بڑھ گئے ہیں. ابھی تو سبزیاں، گوشت، دالیں، چاول، سب کی قیمتیں بڑھیں گی. اور پھر ابھی اشفاق تولا نے ابھی ذکر کیا تھا پالیسی ریٹ کا، کیونکہ آلریڈی جو ہمارا جو ابھی آیا تھا انفلیشن کا ریٹ، وہ 7% آیا تھا، جو کہ تقریباً 18 مہینے کا ہائیسٹ لیول تھا.
سو ابھی جو اسٹیٹ بینک کا بھی پالیسی ریٹ نیکسٹ وہ ویسے بھی اوپر جانا ہے, وچ مینس کاسٹ آف آپریشن اور بڑھیں گے, وچ مینس کہ پریشر عوام کے لیے اور بڑھے گا. سو ان کو ایک بہت ایکسٹرا آرڈینری میجر جو میں نے پہلے کہا تھا, حکومت اپنی طرف سے بتائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ایک کمپلیٹلی ڈراسٹک کٹ کریں اپنے ایکسپینڈیچرز کو, ڈراسٹک کٹ کریں تاکہ عوام کو تھوڑا سا تو کچھ امید ہو کہ جی ہمارے حکمران ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, جو ہمیں سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں.